کل پورے ملک میں ان کے جو لوگ پاکستانی جو ہیں اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اظہار تعزیت کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے جتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، یوم سوگ کا اعلان کیا گیا، یوم سوگ منایا گیا اور قومی پرچم سر نگو رہا۔ اس کے علاوہ یہ جو انسانی سمگلرز ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا گیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو اب تک فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق 500 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن میں صرف جو بازیاب ہوئے یعنی کہ جو بچے ہیں، جن کی جان بچی ہے، وہ صرف 12 پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں یا کچھ کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں۔ 104 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو بچایا جا چکا ہے۔ تو سانحہ اتنا بڑا ہے، دکھ اتنا بڑا ہے۔ کل جو ہے پورے ملک میں ایک سوگ کی فضا تھی۔ یہ وہ نوجوان تھے جو بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے کسی نے باہر جانے کے لیے زیور بیچے، کسی نے زمینیں بیچیں، کسی نے اپنے جو رشتہ دار تھے ان سے قرض پکڑے، اور اس طرح یہ لوگ اپنے صرف بہتر مستقبل کے لیے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہر دوسرا بندہ بے روزگار ہے، یہاں کے معاشی حالات ہم سب جانتے ہیں، تو ان کا باہر جانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید باہر جا کر کچھ بگڑی سنورے گی، کچھ ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے، لیکن بگڑی تو نہیں سنوری، الٹا بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ ایسا المیہ ہے، پورا ملک کل سے اب تک سوگ کی فضا میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر کریک ڈاؤن مزید سخت نہ کیا گیا تو پھر مزید ہمیں جو ہے اس طرح کی لاشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ سارا طریقہ کار ہوتا کس طرح سے تھا اس پر تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ایرانی راستے سے، بارڈر کے ذریعے، زمینی راستے سے لوگوں کو یورپ کے سہانے خواب دکھائے جاتے تھے اور وہاں پر لے کر جایا جاتا تھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ زمینی راستے سے ایرانی بارڈر پر نقل و حرکت بالکل ختم ہو گئی جب وہاں پر ڈپورٹ کرنے کی بجائے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا، اور واپس پاکستان میں جب لاشیں آنے لگ گئیں تو اس کے بعد جو زمینی راستہ تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور تمام ایجنٹس نے جو سمندری راستہ ہے اس کو پریفر کیا ہے، اور سمندری راستے میں اس طرح سے ہونے لگا کہ یہاں سے 2 ایجنٹ کے ذریعے کام کیا جاتا تھا۔ پہلا ایجنٹ وہ تمام لوگ جو کہ ڈنکی لگا کے یورپ جانا چاہتے تھے، یا جیسے یہ لوگ اٹلی جا رہے تھے، تو تھا کچھ اس طرح سے کہ پہلے ان کا ویزا لگا کے انہیں دبئی لے کر جایا جاتا تھا، اور اس کے بعد دبئی سے انہیں لیبیا لے کر جایا جاتا تھا، اور وہاں سے آگے پھر جا کر ان کے لیے جو دوسرا ایجنٹ ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا لیبیا سے انہیں اٹلی لے کر جانا۔ اچھا، سمندری راستے سے لے جانے کی ایک اور اہم وجہ تھی کیونکہ یہ ایف آئی اے کے اس کی دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے، اور جو اہلکار ہوتے ہیں سب میرینز کے یا وہاں پر بحریہ کے اہلکار ہوتے ہیں، ان سے جو بھی بوٹ جا رہی ہوتی ہے وہاں پر ان سے ان کی کمیشن ان کو دی جاتی ہے، اور اس کمیشن کے بعد وہ سمندری راستے انہیں روکتے نہیں ہیں۔ جب ہماری بات ہوئی ایک ایجنٹ سے تو اس نے بتایا کہ یہ بڑا محفوظ راستہ ہے، صرف ایجنٹ جو ہوتے ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ لالچ یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک کشتی میں، جس طرح اس کشتی میں ہوا 350 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، تو یہ لالچ کے اندر اتنے لوگوں سے پیسہ پکڑتے ہیں، 700 افراد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو سانحہ پیش آیا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ تو یہ صرف جو لالچ ہے، اپنے چند روپے کی لالچ سے ان لوگوں کی اس اتنے بڑے جرم کی وجہ سے، اتنی بڑی ان لوگوں کی ان کی غلطی کی وجہ سے، غلطی تو نہیں کہ صرف لالچ اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ، کتنے نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اچھا، کل کے واقعے کے اوپر، اس افسوسناک واقعے کے اوپر جو خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا۔ ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو۔ جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں، روزی کی تلاش میں یہاں نکلے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں، یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے کوئی 22 لاکھ۔ خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور ناخوشگوار واقعے پہ پوری قوم افسردہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ جن راستوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان گورنمنٹس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس طرح ایران نے بارڈر کراسنگ کو مکمل طور پر ختم کیا ہے، تو وہاں پر بھی جو ایسے لالچی لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے تاکہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔ 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں، اب جو ان کے پیارے ہیں، جن کے بچے تو اپنی جانوں سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب ان سب کے پیاروں کی صرف ایک ہی خواہش ہے، ان کی ایک ہی فریاد ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کی میتوں کو پاکستان
لایا جائے. اب یونانی حکومت اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے, پاکستان کی کاوشیں کیا ہیں, وہاں پہ اس وقت حالات کیسے ہیں یونان میں اس حوالے سے, اور کتنی ڈیڈ باڈیز, کتنی لاشیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں, اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے یونان سے ہمارے صحافی مرزا جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مرزا جاوید صاحب آپ کے وقت کا. مرزا صاحب, یہاں پر تو پاکستان میں تو ایک سوگ کا سماں ہے, ایک ماتم کا سماں ہے. ہم نے یونان میں بھی دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے احتجاجی مظاہرے کیے سانحے پر. وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ اور سر یہ بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے, کتنوں کی شناخت ہو چکی ہے, کہاں تک یہ تمام تر مراحل پہنچے ہیں؟ السلام علیکم. جانے کی بات کی یہاں کی جو فضا ہے وہ خوفناک ہے. اس جگہ پہ بھی ہم پاکستانی جاتے ہیں, سب سے پہلے یہی ہمارے ساتھ اظہار تعزیت کیا جاتا ہے. اور جب یہ حادثہ ہوا ہے تو فوری طور پر سفارتخانہ پاکستان جو ہے وہ متحرک ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی تھی. اور میرا خیال سب سے پہلے جو بھی کسی بھی ملک کے وہاں پہ پہنچے ہیں سفارتخانے, اس میں سب سے پہلے پاکستانی اور ہمارے یہاں کے ایک علی شیر یورو ٹی وی کے ہیں وہ پہنچے تھے اور 4 آدمی کو زندہ بچا لیا. اور 78 جو ہیں وہ 79 جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یونانی میڈیا اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے, اور جو وہاں پر موجود ہیں کیا وہ اپنے رشتہ داروں کی شناخت کے لیے, وہ تمام لوگ جو کہ 12 لوگ بچ گئے ہیں, کیا اب ان کی شناخت کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہے؟ انڈین ایمبیسی, پاکستانی ایمبیسی ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے. پاکستان مکمل رابطے میں ہے, چونکہ ان کو لے کے شہر کے قریب ایک کیمپ ہے, مالاکا سا کیمپ, وہاں لے آئے ہیں اور سفارتخانہ مکمل ان کے ساتھ رابطے میں ہے. اچھا مرزا صاحب, آپ نے کہا کہ 78 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے, تو ان میں پاکستانی کتنے افراد ہیں جن کی شناخت ہوئی ہے, اور ایمبیسی کا کیا کہنا ہے, کب تک پاکستان منتقلی کا عمل شروع ہوگا؟ جو شناخت کے قابل ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں ان کے یہ ہوگا کہ ڈی این اے ان کا ہوگا, اس کے بعد وہ پتہ معلوم ہوگا. ٹھیک ہے سر, پاکستانی سفارت خانے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہو, ان کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح سے اور کب تک ان جو پاکستانی ہیں جن کی شناخت ہو چکی ہوگی ان کو پاکستان منتقل کیا جائے گا لاشوں کو؟ گزشتہ روز کل 2 بجے پریس کانفرنس تھی سفارتخانہ پاکستان میں, میں بھی وہاں ہی موجود تھا پوری صحافی برادری کے ساتھ. سفارتخانہ پاکستان نے اعلان کیا کہ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ملیں گی ان کے اخراجات تمام پاکستان گورنمنٹ اور سفارتخانہ پاکستان میں. اچھا, اور یونانی گورنمنٹ نے جو ریئل کلپریٹس ہیں, کیا وہاں پر کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جو بھی وہاں پر لوگ ملوث تھے اس سب میں؟ میں ہے کہ 7 آدمی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق مصر اور اس علاقے سے, وہ ملکوں سے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی اس سے پہلے بھی کوئی واقعہ یونان میں اس طرح سے کوئی ہوا ہو اور ان ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہو, انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا ہے؟ پہلے اتنا بڑا واقعہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں گریس میں, 25 سالوں میں اتنا بڑا واقعہ ہم نے نہیں سنا. کہ لیکن جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, معلوم یہ نہیں کیوں. اچھا مرزا صاحب بتائیے گا, یہاں پر تو ہمارے پاس مختلف خبریں آ رہی ہیں, یونانی میڈیا کیا کہتا ہے, اس حادثے کی بنیادی وجہ کیا تھی, یہ حادثہ پیش کیسے آیا اور کیوں آیا؟ وہ چھوٹا بحری جہاز ہے جس میں اس کی گنجائش سے بہت زیادہ لوگوں کو لوڈ کیا گیا ہے, اور دوسرا یہ اس طرح ریسکیو جو فیلئر یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے, جو میڈیا بھی بتا رہی ہے کہ فیلئر ہے, کہ ریسکیو اس طرح نہیں کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا. اچھا, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوسٹ گارڈ کی غلطی کی وجہ سے بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے, اگر وہ بر وقت وہاں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تو ان کو بچایا جا سکتا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا اوپر ہیلی کاپٹر بھی موو کرتا ہوا نظر آیا, پھر بحری جہاز بھی پاس سے گزرا, تو اس طرح کی بھی کوئی شنید ہے, کچھ خبریں ہیں وہاں پر؟ بالکل, وہ کل سفارتخانہ پاکستان میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ وہ جو چیزیں سیفٹی کے لیے ان کو فوری طور پر چاروں طرف ہیلی کاپٹر بھی تھا اور شپ بھی تھے,
لیکن وہ اس طرح سیکیور نہیں کیا گیا جس طرح پہلے کیا جاتا تھا. ایکٹیو نہیں تھے، اور یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں پر ریسکیو کا عمل بھی سلو ہے. اچھا، پاکستان کے علاوہ اور کون سی ایمبیسیز انوالو ہیں اور کن کن ممالک کے افراد ہیں؟ زیادہ تر جو ہے وہ مصر کے ہیں اور سیریا کے ہیں اور کچھ چند فلسطین کے ہیں. ٹھیک. فلسطین مرزا صاحب کے- یہ بتائیں کہ یونان سے اب جب سے یہ ایران پر یہ جو سختی شروع ہوئی تو اس کے بعد یونان سے ہی اسمگلنگ کا عمل بہت دیر سے چل رہا ہے. تو یونانی گورنمنٹ نے اس حوالے سے وہاں کے ان کے قوانین کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی ایس او پیز نہیں ہیں، کوئی سختی نہیں ہے قانون میں کہ کس طرح آخر سمندری راستے سے جو تارکین وطن ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے وہاں پر لے جایا جاتا ہے؟ تو اتنا آسان ہے کیا؟ اس حوالے سے وہاں پہ قوانین موجود نہیں ہیں؟ ہر جگہ پہ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. اور یہاں کے کئی وہ جو اس کام میں ملوث ہیں اسمگلنگ کے، وہ بہت زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کو بڑی بڑی سزائیں ملی ہوئی ہیں. 20-20 30 سال کاٹ رہے ہیں لوگ، لیکن وہ پیسے کے لالچ میں آ کے آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو ابھی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جن پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے، یونانی گورنمنٹ ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی؟ یا ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا یا یہاں پر انہیں اریسٹ کر کے سزا ملے گی؟ وہ کیمپ میں ہیں، یہاں ہمارے نزدیک ہی ایک ایتھنز کے نزدیک ایک کیمپ ہے، وہاں پہ ہیں. میں بھی ان کو اسائلم مل جائے اور وہ اسائلم مل جائے گا. اچھا، اسائلم ان کو مل سکتا ہے؟ جی جی. اچھا مرزا صاحب، تو پاکستانی سفارت خانہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ وہاں پر لوگ مطمئن ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں؟ اور ایرانی جو یہ جو گریس کی جو یونان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس تمام تر معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ وہ بھی بھرپور تعاون کر رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ؟ یہ وہ مکمل متحد ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس طرح سفارت خانے کو نہیں دیکھا تھا. تو جو صبح صبح سب سے پہلے جو ہی معلوم ہوا ہے ان کو، اور وہ اپنی ٹیم صفی اللہ جوفیو صاحب سمیت ٹیم جو ہے وہ صبح صبح لیکن وہاں مرزا پہنچ صاحب گئی اس تھی. کوئی حتمی تاریخ، کوئی وقت نہیں بتایا، کیونکہ 2 سے 3 روز تو گزر چکے ہیں اس حادثے کو ہوئے. کب تک ان میتوں کو پاکستان منتقل کیا جائے گا شناخت کے عمل کے بعد؟ کوئی ڈیٹ دی گئی ہے اس بارے؟ شناخت کے عمل کے بعد 4-5 دن میں وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے بعد، جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ان کو پاکستان پہنچایا جائے گا، اور اس تمام اخراجات سفارت خانہ پاکستان ہی دے گا. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ تمام اخراجات سفارت خانہ پاکستان برداشت کرے گا. مرزا صاحب یہ بھی کنفرم کر دیں کہ یونانی گورنمنٹ ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہی ہے اس پورے واقعے پر؟ ابھی تو چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، اور جو میڈیا ہے وہ کوسٹ گارڈ کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے لوگ پاکستانی اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، جن کو یہ بھی پتا تھا کہ اس میں اتنی نہ گنجائش ہے، یہ خستہ حال شپ ہے، تو اس پہ 750 لوگ آئے ہیں، تو یہ بھی لوگ ذمہ دار ہیں. یقیناً غفلت تو ہے، اور اس کے اور بہت بڑی غفلت ہے. غفلت نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے بہت بڑا، اور بلنڈر ہے جس کے باعث اتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے، آپ سے انفارمیشن ہم لیتے رہیں گے.